قاتل اپنے بتا کے جائے کہ میرے قاتل فلاں فلاں ہیں، یہ کیس مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ گواہ تو جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مقتول جاتے جاتے اپنے قاتل بتا کے جائے کہ میرے قاتل یہ ہے، یہ کیس مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی مضبوط کیس یہ ہوتا ہے کہ مقتول اپنے قاتل بتا کے جائے اور قاتل اقرار جرم کرے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ مقتول کہتا ہے میرے قاتل یہ ہے، اور قاتل کہتا ہے یہ جرم مجھ سے ہو گیا ہے۔ بہار الانوار کو کھولیے ذرا، بہار الانوار باقر مجلسی کی کتاب کو کھولیے ذرا، اقرار جرم کس نے کیا ہے جلال عیون کو دیکھیے ذرا۔ انہوں نے اپنے قاتل کون سے بتائے ہیں؟ اب حسینی قافلے کے جو مین افراد تھے وہ 5 تھے، حسینی قافلے کے جو مین افراد تھے وہ کتنے تھے؟ 5 تھے۔ ایک حضرت حسین، نمبر 2 امام زین العابدین، نمبر 3 بی بی زینب بنت علی، نمبر 4 بی بی ام کلثوم بنت علی، نمبر 5 بی بی فاطمہ بنت حسین۔ ان چاروں کے بیانات جلال العیون کو کھولیے ذرا، خلاصۃ المصائب کو کھولیے ذرا، اور مجالس المومنین کو دیکھیے ذرا، بہار الانوار کو دیکھیے ذرا، ناسخ التواریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ان سب نے اپنی ایف آئی آر کٹوائی ہے کوفیوں پر، اپنی ایف آئی آر کٹوائی ہے کوفیوں پر کہ ہمارے قاتل یہ ہے۔ یہ قافلہ جب اس سارے حادثے کے بعد کوفہ کی طرف آیا تو کوفے کے مرد اور عورتیں باہر نکل کر رونے لگے۔ حضرت امام زین العابدین چھوٹے تھے، انہوں نے اپنی پھپھی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا بی بی زینب کا، اور اپنی پھپھا سے پوچھنے لگا ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ یہی تو ہے جو رو رہے ہیں، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ یہی تو ہے جو رو رہے ہیں۔ ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، یہ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، ہمارا قاتل کون ہے؟ پھر یہی تو ہے جو رو رہے ہیں۔ اب حضرت حسین نے میدان کربلا میں 10 محرم کو جو خطبہ پڑھا، ذمہ دار ٹھہرایا کوفیوں کو۔ بی بی زینب نے جو خطبہ دیا اور اس نے بیان جاری کیا، ذمہ دار ٹھہرایا کوفیوں کو، اور بی بی ام کلثوم نے جو بیان جاری کیا۔ دیکھیے ذرا جلال عیون کے اندر یہ سارے بیان موجود ہیں۔ بی بی زینب نے بھی کہا قاتل کوفی ہے، ام کلثوم نے کہا قاتل کوفی ہے، حضرت فاطمہ نے کہا قاتل کوفی ہے، حضرت امام زین العابدین نے کہا قاتل کوفی ہے، حضرت حسین نے کہا قاتل کوفی ہے۔ اور کوفیوں کے بارے میں قاضی نور اللہ سوستری نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھا ہے کہ کوفی سنی نہیں تھے، کوفی سنی نہیں تھے۔ مائک اچھی چل رہی ہے، مائک یہ اچھی چل رہی ہے۔ سنی کوفی بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سنی کوفی کلہم، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خلاصۃ المصائب میں بھی ہے۔ اب دیکھیے ذرا وہاں سے جو مقتول ہیں وہ کہہ رہے ہیں قاتل وہ ہے، اور بہار الانوار میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں سے یہ خطائیں ہو گئی ہے، یہ خطا ہو گئی ہے۔ اب وہاں اقرار جرم ہے، یہاں مقتول کہہ رہے ہیں قاتل وہ ہے۔ اور اس سے بھی مضبوط کیس، اس سے بھی مضبوط کیس یہ ہوتا ہے کہ مقتول اپنے قاتل بتائے اور قاتل اقرار جرم کرے کہ یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اور انویسٹیگیشن آفیسر انویسٹیگیشن کر کے بتائے کہ جی ہاں مقتول کا تمام قافلے کا جو سامان ہے وہ قاتل کے گھر سے نکلا ہے، تو یہ کیس اور پکا ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیے سارا سامان آج تک نظر آ رہا ہے، کس کے در پہ نظر آ رہا ہے، کس کے گھر سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ تو بات کی تہ تک پہنچ گئے ہوں گے۔
کو بتاتا ہوں. اور پھر جب یہ حضرت حسین کو شہید کر کے یزید کے دربار میں آئے نمبر بڑھانے کے لیے، ہم نے آپ کے دشمنوں کو قتل کر دیا. یزید کی گفتگو جو امام زین العابدین کے ساتھ ہوئی ہے، لو کنت متولیًا للقتال ما قتلت ابا، اگر میں قتل و قتال کا متولی ہوتا آپ کے ابا حسین کو قتل نہ کرتا. ان کو یزید نے ڈانٹ دی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ قتل کرو. اب یہ ابن زیاد اور سمر لعین اور اس کے ہم نوا تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. یہاں انعام لینے آئے، یہاں سے انعام نہیں ملا، وہاں سے حضرت حسین بھی شہید ہو گئے اور تمام ظلم ہاتھوں سے کیا. یہاں انعام بھی نہیں ملا، نمبر بھی نہیں بڑھے. پریشان ہو گئے، افسوس ہوا کہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے بڑی خطا کر دی ہے، ہم سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. پھر انہوں نے توابین کی جماعت، یہ تاریخ کے اوراق کو ذرا کھول کے دیکھیے، توابین کی جماعت کس نے بنائی تھی؟ توابین یعنی توبہ کرنے والے. انہوں نے کہا تھا کس طرح توبہ کرے؟ کہا بنی اسرائیل کا بھی جو خطا جو گناہ تھا اللہ نے کفارے کے طور پہ کہا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ مارو. انہوں نے کہا کہ ہمارا کفارہ بھی یہی ہوگا، فرات کے کنارے پر بیٹھ کر اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مارتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ اس مارنے میں اگر کوئی مر گیا سمجھو اس کا گناہ مٹ گیا، وہ کامیاب ہو گیا. آج بھی وہی نسل ہے اپنے آپ کو مار کے کہتی ہے اگر کوئی اس عمل میں مر گیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب کا مطلب یہ ہے وہ جرم اس سے ختم ہو گیا. اور یہ وہی نسل ہے یہ مرتی رہے گی. حضرت حسین کے یہ عاشق نہیں ہے، حضرت حسین کے یہ محب نہیں ہے. اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ بڑھتے رہیں گے، قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے. رب محمد کی قسم ہے حضرت حسین کا ایک عمل بھی ان کے پاس نہیں ہے. حضرت حسین نے عثمان کا پیرا دیا ہے، یہ عثمان پہ بھونکتے ہیں. حضرت عمر نے فاروق اعظم سے رشتے داری کی ہے، یہ عمر پہ بھونکتے ہیں. ان کا راستہ الگ ہے، حسین کا راستہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ہماری سندھی میں ایک کہاوت ہے، سندھی یہاں ہے نہیں وغیرہ سنا ہے، رب کو رسے مت کھسے ہنے کین ہتھیار نسے ایڑو پار دے میں پادر پانا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رب ناراض ہو جائے، عقل چھین لے اور ایسی جگہ پہ چلا دے کہ عقل کام نہ کرے اور اپنا جوتا یہ عقل. لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا کوئی بھی محرم سکون سے نہیں گزرا، گستاخیاں، تبرے بازیاں. ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام دیوبندیوں کے جلوس پر بھی پابندی لگاؤ، بریلویوں کے جلوس پر بھی پابندی لگاؤ اور ان کے جلوسوں پر بھی پابندی لگاؤ تاکہ کبھی بھی ہمارا ملک اس لڑائی کی آگ میں لپٹ سکتا ہے. اگر عبادت ہے تو چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے، اگر عبادت ہے تو چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے. باتیں میں نے بہت ساری کرنی تھی، آپ بھی تھکے ہوئے. دیکھیں ہمارے کچھ سادے لوگ ہوتے وہ کہتے جی ہمیں کیسے پتا چلے، وہ کہتے ہم حق پر اور یہ کہتے ہم حق پر. آؤ میں آج ایسا فارمولہ بتاتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ مذہب حق کون سا. اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں محبوب ترین ہیں. کتنی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں محبوب ترین ہیں. ایک کتاب اللہ، نمبر دو بیت اللہ، نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے یہ تین چیزیں
نے جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب سچا ہے، وہ مذہب کیا ہے؟ سچا ہے۔ آئیے قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ دیا حضرت عمر نے، ہم ان کو کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہ نہیں یہ تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا حضرت عمر نے، جمع کرنے کا حکم کیا صدیق اکبر نے، کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت ابو بکر پر کہ یہ ہمارے، کہتے نہیں کہ یہ تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کیا حضرت عثمان نے، ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ ان پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نہیں یہ تمہارے ہیں۔ تو جس نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارے، جس نے آرڈر کیا وہ بھی ہمارے، جس نے لغت قریش پہ جمع کیا وہ بھی ہمارے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو قرآن کے حافظ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ نے قرآن اہل سنت کو دیا، جو حافظ ہیں ہاتھ اوپر کریں، قرآن کے حافظ، قرآن کے حافظ۔ اللہ اور کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، حق کو سمجھنے کے لیے ہاتھ اوپر رہے جو حفاظ ہیں، حفاظ، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کتنی مختصر سی یہ محفل ہے، کتنے حفاظ ہیں، اور ان کو بڑے پروگرام میں ان سے ہم کہتے ہیں اعلان تو کرو، جو حفاظ ہیں ہاتھ تو سر بھی نہیں کرتے، ایسے ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ آگے چلیے نمبر 2 بیت اللہ، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی گھر، بولو بولو، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ میں اذان کن کی آ رہی ہے؟ ان کی یا ہماری؟ اور نماز پڑھانے والا امام جو ہے وہ ان کا ہے یا ہمارا ہے؟ ہمارا ہے۔ کعبۃ اللہ ہمیں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری۔ اللہ نے کعبۃ اللہ بھی دیا اہل سنت، ایسے ہی ہے۔ اور آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جہاں جا رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں، جہاں سے گزر رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، ہجرت میں، غار میں، جہاں جا رہے ہیں، حضور کے ساتھ جانے والے کون؟ اور دور سے حضور کے ساتھ آنے والے کون؟ چلنے والے کون؟ بدر میں کون؟ اور گرج روا احد میں کون؟ حنین میں کون؟ تبوک میں کون؟ مکے میں کون؟ مدینے میں کون؟ سفر میں کون؟ حضر میں کون؟ ہجرت میں کون؟ غار میں کون؟ مزار میں کون؟ قرآن میں کون؟ کے ساتھ صحابہ ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہو گئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام نے جو زندگی گزاری صحابہ کے ساتھ، لیکن جب حضور علیہ السلام کی رحلت ہوئی، آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ اچھا حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی؟ کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا نا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ لوگ کہتے خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر ہے، ہم کہتے نا خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر ہے۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضور کو عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہماری ہے۔ سفر میں کون؟ حضر میں کون؟ ہجرت میں کون؟ غار میں کون؟ مزار میں کون؟ قرآن میں کون؟
ساتھ صحابہ ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہو گئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام نے جو زندگی گزاری صحابہ کے ساتھ، لیکن جب حضور علیہ السلام کی رحلت ہوئی، آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ اچھا، حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی؟ کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا 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 اچھا، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا نا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ لوگ کہتے خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر ہے، ہم کہتے نا خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر ہے۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضور کو عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہماری ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے روزے میں تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی، نبی کے ساتھ نبی کے روزے میں تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی، نبی کے ساتھ نبی کے روزے میں تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ حضرت علی کی تدفین نہیں ہوئی؟ اچھا اچھا اچھا، حضرت علی کی تدفین نہیں ہوئی؟ اچھا، حضرت عباس کی بھی نہیں ہوئی؟ ہاں، اگر روزے میں حضرت علی کی تدفین ہو جاتی، حضرت عباس کی ہو جاتی، ہمیں کوئی اعتراض، ہاتھ اوپر کر کے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے ہمارے آدمی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نانا وہ آدمی ہمارے ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے ایسے یار سلا دیے۔ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اللہ نے جو دنیا میں جنت رکھی ہے، اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے، اس پہ بھی قبضہ اہل سنت کو دیا ہے، قبضہ اہل سنت کو دیا ہے۔ یہ اشارہ ہے اگلی جنت کا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم کو سمجھو، اہل بیت کے ساتھ محبت اگر رکھنا چاہتے ہو، میں اہل علاقہ کو دعوت دیتا ہوں، مذہب اہل سنت کو قبول کرو، مذہب اہل سنت کو قبول کرو۔ اگر علی سے پیار کرنا چاہتے ہو، مذہب اہل سنت کو قبول کرو۔ حضرت علی سے، حضرت علی سے، اہل بیت سے اگر کسی نے صحیح معنی میں پیار کیا ہے تو وہ مذہب اہل سنت۔ یہ کیسا پیار ہے؟ ہم علی کو تو مانتے ہیں، علی کو فیصلہ کرتے ہیں، یہ کوئی پیار نہیں۔ ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، صحابہ والے ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے صحابہ کا دفاع کرتے رہے۔ کرو گے؟ تمام ساتھی ساتھ دو گے؟ صحابہ کا دفاع کرو گے تو جرت اور غیرت کے ساتھ آواز آنی چاہیے، جرت اور غیرت کے ساتھ آواز آنی چاہیے کہ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ سارے نہیں ماننے والے، سارے نہیں ماننے والے، لیکن آواز ایسی گرجدار آنی چاہیے کہ پورے علاقے میں کوئی گھر آپ کی آواز سے نہ رہے، ہر در پہ تیری آواز کو پہنچنا چاہیے۔ جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اور گرجدار، نبی سے کلمہ سیکھنے والے، نبی سے اذان سیکھنے والے، نبی سے نماز سیکھنے والے، نبی سے قرآن سیکھنے والے، نبی بدر میں تو ساتھ، نبی عہد میں تو ساتھ، نبی حنین میں تو ساتھ، نبی عذاب میں تو ساتھ، نبی عرفات میں تو ساتھ، نبی
مینا میں تو ساتھ، نبی مکہ میں تو ساتھ، نبی مدینے میں تو ساتھ، نبی سفر میں تو ساتھ، نبی حضر میں تو ساتھ، نبی ہجرت میں تو ساتھ، نبی غار میں تو ساتھ، نبی مزار میں تو ساتھ، نبی قرآن میں تو ساتھ۔ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر دے گا جو کرتے گا۔ لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ وسلم۔